طاہر رضا صاحب، سیکرٹری اوقاف و چیف ایڈمنسٹریٹر مذہبی امور پنجاب، حضرت پیر صاحبزادہ سعید احمد صابری صاحب اور تمام مشائخ اعظام جو یہاں تشریف فرما ہے، تمام مہمانان گرامی جو تشریف فرما ہے، میں دل کی گہرائیوں سے سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے تشریف لانے سے اس محفل کو رونق نصیب ہوئی اور جس نسبت سے یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے اس کے فیض و برکات سے آپ سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں، میں بھی مستفید ہو رہا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ نسبت ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ ماہ مبارک، اس کی نسبت حضور غوث پاک سے بھی ہے اور حضور محبوب الہی سے بھی ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس مہینے میں اس سے محبوبین کیوں نہ کیا جائے۔ الحمدللہ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہے۔ میں صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن ایک بات میں بطور نذرانہ ان حضرات کی خدمت میں، ان شخصیات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بہت سی خوبصورت باتیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، اب اس کے بعد تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں کچھ عرض کروں۔ ماشاءاللہ ان کے لب و لہجے میں اور ان کے الفاظ کے چناؤ میں اور وہ حقائق جو اپنے دل سے بیان کرتے ہیں، دل سے اٹھتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مسلک کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سرخرو رکھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن اللہ نے ان کو سرخرویاں عطا کی ہیں کہ وہ ترقیوں کے منازل طے کرتے چلے گئے ہیں۔ یہ ایک خاص ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو کیا نذرانہ پیش کروں۔ نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں، یہ بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ ہم تو ان کی پہلی نظر کے شکار ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، نئی باتیں تو نہیں ہیں، کہ ایک چور آپ کے حجرے میں چھپ جاتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ حضرت وہ فلاں علاقے کا کتب وصال کر گیا ہے، وہاں کے لیے کوئی کتب مقرر فرمائے۔ فرمایا اور تو کوئی نہیں، اس کونے میں جو چھپا ہوا ہے نا، اس کو لے جاؤ۔ چور سے کتب بنا دیے۔ چور تو ہم بھی ہیں، اللہ کرے ہم پہ نظر پڑ جائے تو ہمارا بھی کام ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو درس اور سبق دیا وہ یہ کہ فرماتے ہیں میں نے مقامات کس طرح طے کیے، کتب کا مقام کس طرح میں نے حاصل کیا۔
آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا۔ تو علم کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی بلے شاہ صاحب نے کہا ہے علم و بس کری ہو یار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں۔ علم و بس کری کا مطلب یہ ہے بس آدمی اس وقت کرتا ہے جب کھا کے سیر ہو جاتا ہے، پھر جا کے وہ بس کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کے روضہ طاہر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھیے، آپ فرماتے ہیں طبولی فی السماء والارض دکت، فرماتے ہیں میرے طبلے جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں بجائے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے چشتیوں قادریوں سب کے لیے یہ بات خوشی کی ہے کہ آج ان کے اعزاز میں بھی یہاں طبلے بجیں گے۔ دکت یعنی کٹے گئے طبلے، یہ آپ کے مزار مبارک پہ جو شعر لکھا ہوا ہے وہ ہے۔ اس لیے یہاں آج ان کی یاد میں جو یہ دن منایا جا رہا ہے، تو یہاں بھی تھوڑی دیر بعد طبلے بھی بجیں گے اور انشاءاللہ العزیز روحانی غذا وہ بھی ہم حاصل کریں گے۔ اور حضور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کی خدمت میں ایک غلام کیا محبت کرنے والا شخص تھا، جو دور بیٹھتا تھا، کبھی اس نے قدم بوسی نہیں کی، کبھی دست بوسی نہیں کی، کبھی بات نہیں کی، بیعت نہیں ہوا، وہ صرف آ کے آپ کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محفل میں اس کو وجد ہو گیا، اور وجد کی حالت میں اس نے سوچا کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کو ہاتھ نہ لگ جائے، کسی کو پاؤں نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اس نے ضبط کیا۔ اس ضبط کی وجہ سے اس کی نکسیر چل گئی، اور جب نکسیر چلی اور زمین پہ خون گرا، اس خون کے ساتھ لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی۔ یہ ہے محبت کا انداز۔ بیعت نہیں ہوا، ہاتھ نہیں، دست بوسی نہیں کی، قدم بوسی نہیں کی، لیکن وہ حضور سے نسبت جو ہو گئی ہے، دور بیٹھا رہتا تھا۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ حضرات، حضور محبوب الہی اور حضور غوث پاک یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی سیرت پڑھ کر، ان کے ارشادات پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی تھی حضرت قبلہ سید طاہر نظامی صاحب سجادہ نشین دہلی شریف کو، مگر ویزے کے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، اور آپ کے بھانجے وہ اب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلمان نظامی صاحب، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ کے نام سے ایک پروگرام ہے، تو وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں یہاں ان کے ان حضرات سے جب ملتے ہیں ہم، تو پھر ان کی نیاز اس طرح ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ہم پیر ہیں، یہ مرید ہے، حالانکہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ادب کا ایک عجیب انداز ہے۔ اس دور میں ایک ہستی سلسلہ عالیہ چشتیہ کی، جنہوں نے آداب کی ایک مثال قائم کی ہے، وہ ہے حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایسی اولوالعزم شخصیت تھے کہ آپ کے پیر خانے سے صاحبزادہ صاحب ایک تشریف لائے آپ سے بیعت ہونے کے لیے۔ آپ سے جب انہوں نے فرمایا کہ میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، تو آپ تو پیچھے پیچھے ہٹتے گئے اور بڑے ادب سے جھکتے گئے۔ انہوں نے کہا حضور میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو بیعت کروں، میں تو آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، آپ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ بلاخر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا جی میں جا رہا ہوں، میں تو نیک نیت کے ساتھ آیا تھا کہ میں بیعت ہو جاؤں گا،
اور مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ آپ بیعت نہیں کر رہے، اب میں کہیں کسی مذہب میں چلا گیا، کسی مسلک میں چلا گیا، راستے سے ہٹ گیا، تو ذمہ وار اب میں نہیں ہوں، اب آپ ہی ذمہ وار ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا حضور ٹھہریے، میں بیعت کرتا ہوں۔ گئے، وضو تازہ کر کے آئے اور آ کر ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بیعت کی۔ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ یہ ادب کی مثالیں سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو قائم رکھے۔ تو آپ بھی تشریف لائے اور یہاں ہڑپہ شریف سے پیر صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے سجادہ نشین ہیں۔ بڑی مہربانی ہے ان کے پیر بھائی حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مشائخ کو اپنے اپنے آستانوں پہ سلسلہ عالیہ کی خدمت کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ تو اب وہی بات ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اب محفل سماع ہوگی اور اس کے بعد لنگر بھی ہوگا۔ یہ تو دو محبوبوں کا لنگر ہے، سب حضرات لنگر کھا کے پھر تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ الگ چیزیں نہیں ہوتی، تقریر ہے یا سماع ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، میں سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ تو اب سوز کی باتیں ہو چکی ہیں، اب ساز کی باتیں بھی ہوگی۔ میں زیادہ گفتگو کر بھی نہیں پا رہا، میری صحت بھی نہیں اجازت دیتی کہ میں کچھ اچھے انداز میں کوئی بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ آخر میں پھر مشائخ اعظام کا، قبلہ ڈاکٹر صاحب کا اور پیر صاحب ہڑپہ شریف، ان سب حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔